وزیراعظم نے اسلام متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ اہل وطن کی دل کھول کر مدد کریں۔ بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی ہے۔ حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود 5 ارب روپے جاری کیے۔ شہباز شریف۔ تسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ شہداء کے لواحقین، افواج پاکستان اور پوری قوم کی دل آزاری ہوئی۔ بے حسی کے رویے کی ہر سطح پر مذمت کرنی چاہیے۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے واقعے میں پاکستانی سرزمین کے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دفتر خارجہ کی وضاحت آ چکی، معاملے پر بحث مناسب نہیں۔ ادارہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، مسائل سیاستدانوں نے ہی حل کرنے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی گفتگو۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے سے شہداء کے لواحقین اور قوم کے جذبات مجروح ہوئے۔ ذمہ دار وہ فتنہ ہے جو فورن ایجنٹ بن کر ملک پر مسلط ہوا۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ 21 رکنی پنجاب کابینہ کچھ دیر بعد گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائے گی۔ نیاستم اقبال، راجہ بشارت، محسن لغاری، یاسمین راشد، علی افضل شاہی اور خرم ورد بھی شامل۔ حلف برداری کے فوری بعد پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن کا فنڈز ضبط کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو باضابطہ نوٹس جاری۔ عمران خان کو 23 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت۔ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی نااہلی کے لیے درخواست بھی 18 اگست کو سماعت کے لیے۔ مجھ سے 2 بلنڈر ہوئے، ایک سکندر سلطان راجہ کی تقرری، دوسرا نہیں بتاؤں گا۔ عام انتخابات اسی برس ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں نااہل کرا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہر میدان میں مقابلہ کروں گا۔ عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ عمران خان اور اس کی پارٹی کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے پچھتائیں گے۔ اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا۔ مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہیں۔ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ، ملک کی معیشت کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے۔ موجودہ وفاقی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی کاف لیگ اسکاٹ لینڈ کے صدر سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ پارٹی ایکٹ 2002 اور 2017 کے مطابق جو ڈکلیریشن ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے۔ ان کے جو 13 بے نامی اکاؤنٹس، ان کی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی آج ہم جو مطالبہ میں حکومت کی بنیاد پہ بھی کر رہا ہوں کہ عارف الوی صاحب بے نامی اکاؤنٹ سامنے آنے کے بعد ان کو فوری طور پہ صدارت سے، پاکستان کی صدارت سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ حکومت نے 13 بے نامی اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کر لیا۔ صدر عارف الوی کا نام بھی شامل، عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عمران خان نااہل ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی صدارت کے لیے 4 امیدوار دوڑ میں شامل ہیں۔ حنیف عباسی کا دعویٰ۔ عام انتخابات کے انعقاد کی راہ میں حائل تمام قانونی رکاوٹیں ختم۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیاں جاری کر دیں۔ نیشنل اسمبلی کی 266 جنرل نشستیں ہوں گی۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جنرل سیٹوں کی تعداد 593 رکھی گئی ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے واحد راستہ انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بالکل تیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی جو تاریخ ہے اس کا تعین کر کے آپ کو دے دیں گے، اور اس جلسے کے بعد میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے
وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے، لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے۔ عام انتخابات ہی سیاسی اور معاشی استحکام کا واحد راستہ، شفافیت یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی تبدیلی ناگزیر، اگلے 48 گھنٹے میں اسلام آباد میں بڑے جلسے کی تاریخ کا فیصلہ کریں گے، حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی جائے گی، فواد چوہدری۔ 61F ہے جو کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی۔ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ ہم اس میں لیجسلیشن کریں گے، یہ ہے کہ ہم اس میں ٹائم لائن دیں کہ جی 2 سال 3 سال 5 سال جو بھی فیصلہ پارلیمنٹ کرے اتنی دیر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، پابندی ختم کریں گے۔ تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے قانون لا رہے ہیں، مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے حوالے سے کام جاری، تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو چکی، پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے، توشہ خانہ ریفرنس مضبوط ہے، عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں، اسحاق ڈار کی لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیراعظم کا ہیلی کاپٹر پر چند گھنٹوں کا دورہ مسئلے کا حل نہیں، کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، کراچی کے چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر شہر کو لوٹا، شہر قائد والے چوکیدار بدلیں، مصطفیٰ کمال کا مشورہ۔ ایف بی آر کا ملک بھر کے بڑے ریٹیلرز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، پوائنٹ آف سیل سے غیر منسلک ریٹیلرز کا ان پٹ ٹیکس کلیم ضبط ہوگا، پی او ایس سے منسلک ہونے کے لیے بڑے ریٹیلرز کو 10 اگست تک ڈیڈ لائن، سسٹم کے ساتھ نہ جڑنے والے ریٹیلرز کا ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں ہوگا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، ٹاؤن شپ گڑی شاہو، لکشمی چوک، باغبان پورہ میں تیز بارش، موسم خوشگوار، کراچی میں آج درمیانے درجے کی بارش کا امکان، مانسون بارشیں برسانے والا سسٹم کمزور ہو گیا، سسٹم کے اثرات 1 ہفتے تک شہر قائد میں رہیں گے، محکمہ موسمیات۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس تیمور کی ملائیشیا آمد، کمانڈنگ آفیسر کی میزبان حکام سے ملاقاتیں، رائل ملائیشین نیوی کی تنصیبات کا بھی دورہ، پی این ایس تیمور نے 2 طرفہ بحری مشق میں حصہ لیا، ترجمان پاک بحریہ۔ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا مشن، متحدہ عرب امارات پاکستانی کمپنیز میں 1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت مزید مستحکم ہوگی، دونوں ممالک کے 2 طرفہ اقتصادی تعلقات کو وسعت ملے گی۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت، اسرائیل نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، 5 سالہ بچی سمیت متعدد فلسطینیوں کی شہادت، اسرائیلی دہشت گردی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے میڈلز کی تعداد 5 ہو گئی، ریسلنگ 125 کلو گرام کیٹیگری میں زمان انور سلور میڈل لے اڑے، 86 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں انعام بٹ نے بھی سلور میڈل جیت لیا، 65 کلو گرام کیٹیگری میں عنایت اللہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کو ایک اور میڈل ملنے کی امید، قومی ایتھلیٹ شجر عباس نے 200 میٹر دوڑ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، فائنل مقابلہ آج شب 1:30 بجے ہوگا۔ خطرناک پتھریلا ٹریک، ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان، فن لینڈ کار ریلی کا پہلا راؤنڈ مکمل، اسٹونیا کے اور ٹانگ کو سبقت حاصل، میزبان ملک کے ایسٹیکا لوپی کا دوسرا نمبر۔